پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں، یعنی اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی سنتیں ہیں؟ اہل علم نے 8 سنتیں بیان کی ہیں، حالانکہ ہر ایک سنت کے پیچھے حدیث کے طور پر ایک دلیل موجود ہے، لیکن سرسری طور پر میں آپ کی خدمت میں گنوا دیتا ہوں کہ یہ 8 سنتیں کون سی ہیں۔ پہلی سنت ہے، اگر آپ پانی پی رہے ہوں داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا، یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے، اگر آپ پانی پی رہے ہوں پینے سے پہلے اس کو دیکھ لیں، کہیں اس کے اندر کوئی گندگی تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی خس و خاشاک تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی چیونٹیاں تو نہیں ہیں، کہیں مکھی اس کے اندر پڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ دیکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے سے پہلے دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اس سنت پر عمل کرو۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ملاقات کرتے رہتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے گھریلو باتیں۔ جب میں نے اس درس کو دیا تو کچھ لوگ آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، واقعی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کے فائدے ہیں، ہم نے آج جانا ہے۔ میں نے کہا کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ پانی لے آؤ، اور ہم نے دیکھا نہیں، پانی کو پی لیا۔ جب ہم نے ایک گھونٹ پی لیا تو بعد میں پانی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر چیونٹیاں مری پڑی ہیں، اور تب تک ہم 20-25 چیونٹیاں کھا چکے تھے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ سنت کو دیکھنے میں، سنت پر عمل کرنے میں کتنے فائدے ہیں۔ دوسری سنت ہے دیکھنا، اور تیسری سنت ہے بیٹھ کر پینا۔ بیٹھ کر پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے کوئی بھی مشروب کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات آپ کو بتلا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، نبی نے جتنا کیا ہے، نبی نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، ہم اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے بھائی جو ہے کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پینے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ غیر سنت ہے، ہم نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اسی حرج نے تو دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے نبی کی سنت وہی ہے جو نبی نے بتلا دیا ہے۔ کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ آپ پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں اگر آپ بھول گئے، درمیان میں یاد آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو اگر آپ پانی پی رہے ہیں، ایک گھونٹ آپ نے پی لیا ہے، اور پھر آپ کو یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اس کھانے اور پینے والے کام کو جاری رکھیں۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ 3 سانس میں پئیں۔ اگر آپ پانی پی رہے ہوں تو 3 سانس میں پینا یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بوتل تو اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں پر لگا لی، اور پھر اس کے بعد گٹا گٹ پیے جا رہے ہیں، سانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، بوتلیں بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، 3 سانسوں میں پئیں۔ جب آپ کو خوب پیاس لگی ہو اور آپ اچھے خاصے پیاسے ہو چکے ہوں، تو آپ نبی کی سنت پر عمل کر لیں، 3 سانس میں پانی کو پی لیں، سیراب ہو جائیں گے۔ تو یہ 5ویں سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی کو پینا۔ 6ٹھی سنت ہے پانی پینے کے دوران سانس کو گلاس میں نہ چھوڑنا۔ اگر آپ ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تو گلاس کو کنارے کیجئے، سانس چھوڑیے، پھر دوسرا جو ہے آپ گھونٹ لیجئے، اپنے گلاس کو ہٹا لیجئے، پھر اس کے بعد سانس لینے کے بعد جو ہے تیسرا گھونٹ پیجئے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، 3 سانسوں میں پینا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانس نہ چھوڑی جائے۔ 7ویں جو سنت ہے وہ پھونک نہ مارنا۔ اگر آپ پانی پی رہے ہوں، یا پھر چائے پی رہے ہوں، یا پھر کافی یا دودھ پی رہے ہوں، اس میں پھونک مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پھونک مارنے لگیں گے تو پھونک مارنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ گرم کر کے دیتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی امی یہ تو بہت زیادہ گرم ہے، ہم کیا کریں؟
تو امی جان یہ کہتی ہیں بیٹا پھونک مار کر کے پی لو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بچے کو کسی دوسری چیز میں ڈال کر کے دیں، یا اگر بچہ گرم نہیں پی پاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بچے گرم چیز نہیں پی پاتے ہیں، تو پہلے اس کو ٹھنڈا کریں کسی گلاسوں کے اندر تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس طریقے سے پی لیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی ہے۔ جنوبی افریقہ کے اندر وہاں ایک قبیلے کو بیماری تھی، ان کو السر کی بیماری تھی، لیکن سائنسدانوں کی ڈاکٹروں کی پکڑ میں وہ بیماری نہیں آ رہی تھی۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ گرم گرم مشروب پیتے تھے، چولہے سے جیسے ہی نکالا گرم گرم مشروب کو پھونکتے تھے اور پی لیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ السر کا شکار ہوئے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کچھ جراثیم رہتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کچھ جراثیم رہتے ہیں، جب تک وہ ہمارے پیٹ میں ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، کسی چیز میں پڑتے ہیں اور دوبارہ اپنے پیٹ میں اس کو داخل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے السر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری جو 8ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ ویسے تو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ تو کھانے کے بعد کی دعا ہے، لیکن اگر آپ مشروب پیتے ہیں، کوئی چیز پی لیتے ہیں جو کہ حلال ہے، آپ پینے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے۔